چاہے تو وہ یہی ہے کہ جب علماء اسٹیج کی زینت بن جائیں تو پھر کوئی اور کام ہونا نہیں چاہیے. یعنی نعت خوانی بھی وہ جو بیان فرمائیں بصورت نثر اس کو ہی عوام الناس کو ہمتاً گوش ہو کے سماعت فرمانا چاہیے. تاہم روایتی انداز میں تو نہیں. ہمیشہ جب سے داخلی سلسلہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بڑی حکمت کے ساتھ اور کسی مقصد کے تحت نعت شریف پڑھنے کی ہمیشہ سعادت عطا فرمائی. اللہ اس میں ہمیشہ استقامت عطا فرمائے. تاہم میں ادھر بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ علامہ صاحب کو کافی عرصے بعد میں نعت شریف سنانے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں تو کلام اعلیٰ حضرت سناؤں یا پھر میں عوام الناس کے ذوق کے پیش نظر علماء ہی کا مستند کلام ان کی سماعتوں کی نظر کروں. میں چاہوں گا کہ حضور صدقہ ذرا سماعت کیجیے گا چند چیزوں کو. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کے جو کسی فلمی طرز پر نہیں ہے نہ چیز نے خود محنت کی ہے تھوڑی سی تو دعا کیجیے گا کہ یہ علماء کرام کو اگر پسند آ گئی تو پھر نعت مقبول ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام تو اعلیٰ حضرت کا مقبول ہی ہے. تاہم میں اس نعت کی جو ادائیگی ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد نیازی صاحب کے کلام کے چند ایک اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. تو گزارش ہے کہ آپ ایسے درود پاک پڑھیے گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات آپ کے درود پاک کو سماعت فرما رہی ہے. گنبد خضرا شریف کو تصور میں رکھ کے بابا سے بڑا درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ میرے سے کسی نے بات کی ساری جیمز صاحب گئی ہے خلا میں اب وہ سورج کے پار کی جو تصویریں ہیں نا وہ ناسا والوں کو بھیجے گی. ہمارے مولویوں نے ہمیں یہ بات بتائی یہ بات بتائی یہ بات. میں نے کہا یار علماء کی تو شان سبحان اللہ. آپ اگر ایسے بندے کو جو جیمز ویب کا قائل ہو گیا ہے نا اس کو کہیں وہ ناچیز سے ملے تاکہ میں پھر اس کو یہ بتاؤں. کیا بتاؤں کہ حضرات زہے جو لفظ فارسی زبان کا ہے نا یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے کبھی. مطلب زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا بھئی کیا ہی زبردست مقدر ہے. اب یہ زہے جو ہے نا اس موقع پر وہ ہے بھی کیا ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے. عزت و اعتلاف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حضرات محترم شان کیا ہے سبحان اللہ. ارے کیا شان ہے سبحان اللہ. کیا ہے ذرا سماعت کیجئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کی کیا کہنے کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. مطلب کیا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے جنت اور جنت کی جو چھت ہے نا وہ رب تعالیٰ کا عرش ہے اور عرش کے پار نبی پاک علیہ السلام کے نالے پاک ہیں. ابھی شان کی تو
نبی پاک کے مقام کی تو کیا بات. اب آپ ذرا اس شعر کو سماعت کیجیے گا. میں نے اس کی شرح اپنے کہنے کے اوقات کے مطابق آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے. دوبارہ سے شعر سماعت کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ زہے عزت محمد کہ ہے عرش حق زیرے پائے محمد کہ ہے عرش حق زیرے پائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. تمام مسالم والے کہتے ہیں گمراہ فرقے بھی یہی کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے کہ خدا کی رضا خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے. ذرا کہیے نا سبحان اللہ. استاد محترم جب کلاس میں آتے تھے نا تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرات ایک مسئلے کا بھی استقبال ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ جب مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے نا تو عوام اہل سنت اس مسئلے کو سماعت فرمانے کے بعد بآواز بلند کہے سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. انتہائی سادہ شعر اور معنی اور مفہوم اور وزن کے اعتبار سے اتنا بھاری بھرکم کہ سبحان اللہ. ایک حضرات لفظ آپ سنتے ہیں برائے. برائے کا معنی ہوتا ہے کے لیے. کیا معنی ہوتا ہے حضرات بولیے تو صحیح. کیا معنی ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے کے لیے. اب آپ نے اس کا معنی سماعت فرما لیا. اب شعر سنیے گا وہ ایمان راضی کیجیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا آپ فرماتے ہیں کہ جناب محمد برائے الہی. پنجاب میں لٹریسی ریٹ کے اعتبار سے کہتے ہیں پنجاب میں ضلع ٹوبہ کا سب سے زیادہ نمبر ہے پہلا. اور ہم بھی ضلع ٹوبے میں ہی آتے ہیں. حضرات آپ کا لٹریسی ریٹ سب سے ہائی ہے اور اتنی سادہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب محمد جناب الہی برائے محمد. وقت کی نزاکت کے پیش نظر مقطع سماعت کیجیے گا. اعلیٰ حضرت ارشاد کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے قبل اس کے کہ یہ شعر آپ کی سوالوں کی نظر کروں. آپ نے حضرات کبھی سرکس میں دیکھا, میں نے بھی اپنے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کبھی, کہ سرکس کے اندر جب جو بندہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے نا وہ رسے پر چلتا ہے. جب وہ رسے پر چلتا ہے اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے نا ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑا ہوتا ہے کہیں میں گر نہ جاؤں. حالانکہ وہ جو رسا ہوتا ہے نا وہ عام نہیں ہوتا, وہ اتنا موٹا سارا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا بندے کا پیر اس پر اسٹے کر جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے جو کرتب کا مظاہرہ کرتا ہے نا وہ اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. یہ حال ہے وہ جو بندہ آپ کو کر کے دکھاتا ہے. اچھا جو پل صراط ہے علماء اکرام سے ہم نے سنا
کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اب چشم تصور میں یہ بات لائیے کہ اگر آپ کو پرصراط پار کرنا ہو تو پھر جناب اگر وہ بندہ دیکھے کہ وہ کس احتیاط سے چلتا ہے، وہ جو شاید تلوار سے زیادہ تیز دھار والی اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر پھر چلنے کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بندہ کس طرح گزرے جو نبی پاک کا دیوانہ ہو، اور ایسے اگر گزرے تو وہ کیوں کر گزرے؟ بھئی اگر وہ گزرے تو کیسے گزرے؟ اگر ویسے گزرے جیسا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو کیوں کر گزرے؟ ذرا سنیے گا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے، رضا پل سے وجد کرتے گزریے، کیونکہ ہے ربی سلم دعائے محمد، کہ ہے ربی سلم دعائے محمد۔ بس آپ اس کا جملے کو دہرا دیجئے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ادھر والے بھی کہنے بڑی مہربانی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ہاں ہاں خدا چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نیازی صاحب کی رات کے آپ کے ذوق کے حضرات پیش نظر چند ایک اشعار کہ تاج لالاک دا، تاج لالاک دا، تاج لالاک دا، پاک آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ ویسے تو اہل سنت و جماعت کا سدا بہار موضوع میلاد شریف ہے، تاہم میلاد شریف کے ایام ہیں، ان ایام کے لیے یہ کلام بالخصوص ہے کیا کہ تاج لالاک دا، تاج لالاک دا، تاج لالاک دا، پاک آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ تاج لالاک دا، پاک آیا نبی تاج لالاک دا، پاک آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ جا کے پڑھیا پرانا نبی عرش تے، جا کے پڑھیا پرانا نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ جا کے پڑھیا پرانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جا کے پڑھیا پرانا نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ بڑی طویل نعت ہے، آپ نے بارہا سنی، لیکن یہ شعر میں I would like to dedicate this stanza مفتی صاحب اینڈ استاد محترم، یہ ان کی خدمت میں سنانا چاہوں گا، اور بالخصوص جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نا وہ بھی اس کے خاطر ہیں۔ قبلہ حافظ ہاشمی صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر میں قبلہ کیا کہ مفتی محمد سردار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند اے شعر مکرر سننا ہے، لیکن میں ایک ہی دفعہ آپ کو سناؤں گا، وہ کیا ہے کہ کیتی گفتار سی مدنی ڈھولے جدا، جب حضور نے کنورسیشن فرمائی، جب حضور نے کسی سے گفتگو فرمائی، کیتی گفتار سی مدنی ڈھولے جدا، کیتی گفتار سی مدنی ڈھولے جدا، اور بول مٹھے مٹھے سونے بال جدا، بول مٹھے
کی داد